آئیے ہم دیکھتے ہیں کفار قریش کے عقائد کیا ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، وہ زندگیاں کیسے گزارتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، بھنور میں پھنستے ہیں تو اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی ہر قسم کی مشکل میں، پریشانی میں رب کو پکار رہے ہیں، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا۔ فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ رب العالمین انہیں نجات دے دیتا ہے پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ بہاول حق بیڑا دھک۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا نعوذ باللہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ جب حالت یہ ہو تو قوم تباہ و برباد ہو جایا کرتی۔ کفار قریش حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، وہ معبودوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، میرے نبی نے پوچھا کم الہًا تعبد، تم لوگ کتنے الہوں کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا سبعۃ، 7 کی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ستۃ فی الارض وواحد فی السماء، ان میں سے 6 زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف اور امید سے کس کو پکارتے ہیں؟ انہوں نے کہا خوف اور امید سے اس کو پکارتے ہیں الذی فی السماء، جو آسمانوں میں ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر زمین والوں کو چھوڑ دو، اکیلے اس رب کی عبادت کرو۔ مسند بزار کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب تم اللہ رب العالمین سے کیا ہوا وعدہ توڑ دو گے، معروف حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر، جب تم اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دو گے تو اللہ کا تم پر عذاب آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رب العالمین سے کیا ہوا وعدہ کیا تھا؟ سب نے یہ اقرار کیا الست بربکم، میرے رب نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یہ کہا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دو گے، یعنی اطاعت اللہ کے نبی کی نہیں کسی اور کی کرو گے، پھر بھی تم پر رب کا عذاب آئے گا، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیوں میں گھر جاؤ گے۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کا شرک شرک توسل تھا، یعنی وسیلے کا شرک۔ وہ یہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو ہمیں رب کے قریب کر دیتے ہیں، ہم اس میں وسیلہ بناتے ہیں۔ آج مسلمان ڈائریکٹ قبر والے سے مانگتا ہے، طواف کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، دیے جلاتا ہے، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اگر راضی ہو گیا تو میرے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، یہ اگر ناراض ہو گیا تو میں مارا جاؤں گا۔ اس مسلمان میں شرک استغاثہ ہے، دعا ہے، دعا میں شرک کرتا ہے، عبادت میں شرک کرتا ہے، معاملات میں شرک کرتا ہے، رکوع میں شرک، سجدے میں شرک۔ کفار قریش کو دیکھتے ہیں، غیر اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتے تھے لیکن اللہ کی قسم نہیں کھاتے تھے۔ یہ اللہ کی قسم کھا لیتا ہے، جھوٹی قسم کھاتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے۔ کفار اشعار پڑھتے ہیں، عقیدے میں یہ عبارتیں موجود ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، مسلمان کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، لا مکان ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی۔ یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود کے عقیدے، حاضر ناظر ہے، حاضر ناظر ہونا یہ ایک نقص ہے۔ شاگرد ملزم، شاگرد استاد کے سامنے حاضر ہے، ملزم جج کے سامنے حاضر ہے، یہ نقص ہے، اور اللہ رب العالمین اس طرح کے ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین مخلوق کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، یہ وہ کفری عقائد ہیں جو کفار قریش کے عقائد کو بھی کراس کر گئے۔
پھر ہم کہتے ہیں حالات ایسے ہیں، پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بیماریاں ہیں، امن نہیں ہے۔ جب آپ رب کائنات کو چھوڑ کر بغاوت پر اتر آتے ہیں، اور سب سے بڑی معصیت، سب سے بڑی بغاوت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں رب کا نام نہیں لیا جا رہا، غیر اللہ کی پوجا شروع ہے۔ پھر غیرت کو للکار کر پھر اس طرح کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں، ہونے ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا جرم ہے۔ فَمَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رب کی اولاد ٹھہرانا، رب کے ساتھ شریک کرنا، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائے پھر بھی رب کا غصہ کم نہ ہو۔ بستی والوں کا ذکر آپ نے سنا، اللہ رب العالمین نے 2 لباس پہنا دیے۔ جرم کا کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ رب کی نعمتوں کو دوسروں کے سپرد کرنا، نسبت دوسروں کی طرف کرنا۔ آج مسلمان کی ہر نعمت کی نسبت دوسروں کی طرف ہے، اولاد اسے کوئی اور دیتا ہے، رزق اسے کوئی اور دیتا ہے، فراوانی اس کے لیے کوئی اور کرتا ہے، عزت کا مالک کوئی اور ہے، ذلت کا مالک کوئی اور ہے، شفا اسے کوئی اور دیتا ہے۔ آج کا مشرک کیا اللہ کا محبوب ہے؟ ہرگز نہیں۔ کائنات میں محبوب ہستی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا انت حبیب اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہو۔ اور کان کھول کر سن لو، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی۔ وحی کیا تھی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال بھی برباد کر دے گا۔ اللہ کے پیغمبر آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی طرح کا ذکر اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کر کے پھر بھی فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ اللہ رب العالمین کا اپنا ایک نظام ہے، جرائم معصیت سب دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لوگ گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی فراوانی ہے، فیکٹریاں لگ رہی ہیں، بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وہ ڈھیل دیتا ہے لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھ جائیں۔ پھر جب پکڑتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پھر اسے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں حالات ہمارے سامنے ہیں، بچہ بچہ مقروض ہے، بچہ بچہ پریشان ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے حل علیہ دین، ان کا اس پر قرضہ تو نہیں؟ جواب ملتا قرضہ ہے، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے اس کی نماز جنازہ خود پڑھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھا دیں، اس کے قرضے کو میں ادا کر دوں گا۔ قرضہ کتنا ہے؟ 2 دینار۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن گزرے، پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا ابو قتادہ ادا کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی ادا کر دیا۔ کہا آج جا کر تمہارے بھائی کی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے۔ ہر شخص قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا، پریشان، اور اس وقت نبی علیہ السلام قرضے کی وجہ سے جنازہ بھی نہ پڑھاتے کہ آپ خود پڑھ لو، لیکن پھر توحید کی برکت سے، سنت کی دولت سے ایک وہ موقع بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من ترک مالا فلیورثتی، اگر کسی نے کوئی مال چھوڑا ہے تو وہ قرضے میں نہ دے، وہ اس کے ورثاء کی وراثت ہے۔ من ترک دین فعلی قضاء، اگر کسی نے کوئی قرض چھوڑا ہے تو اس کی قضا، اس کی ادائیگی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، گورنر خط لکھتے ہیں، عہدیدار خط لکھتے ہیں کہ مال اتنا آ چکا ہے، کدھر کریں، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، گودام بھر گئے۔ فرمانے لگے کہ مسلمانوں کے قرضے ادا کر دو۔ تمام مسلمانوں کے قرضے ادا کر دیے گئے۔
پھر خطوط آنا شروع ہوئے کہ تجارتی قرضے باقی ہیں لیکن مال اتنا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں۔ فرمایا تجارتی قرضے بھی ادا کر دو۔ وہ ادا کر دیے گئے۔ کہا اب بھی مال باقی ہے۔ کہا اگر کوئی غلام نظر آئے تو اسے خرید کر آزاد کر دو۔ یہاں تو بدعقیدگی ہے، اس کی نحوستیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ایک کام میں بھی ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ وعدہ وفا نہیں کیا، توحید ہو، سنت ہو، امانت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قرآن سے دلچسپی ہو، تعلق ہو۔ پھر ہم روتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ہم تو بغاوت پہ اتر آئے۔ آپ نے دیکھا ابھی کچھ دن پہلے جو آزادی کے لیے آنٹیاں جلوس نکالتی ہیں، شرٹیں اوپر درختوں پہ لٹکائی ہوئی، کسی پہ مدرسہ لکھا ہوا، کسی پہ قاری صاحب لکھا ہوا، یعنی جہاں رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں قرآن کریم پڑھے جاتے ہیں، جہاں قرآن و سنت کا درس دیا جاتا ہے، اس سے اعلان بغاوت، وہاں کوئی اور نام کیوں نہیں لکھا گیا؟ جب آپ اللہ رب العالمین کی غیرت کو للکارتے ہیں، توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، بغاوت پہ اتر آتے ہیں، پھر یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جرائم تو ایسے ہیں، معصیت بالخصوص شرک تو اتنا ہے کہ ایک لمحے میں اگر رب العالمین چاہے تو ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہماری جگہ کوئی اور قوم لے آئے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، رب اس سے راضی ہو جائے۔ رب دیتا کیوں نہیں؟ کیا اس کے پاس خزانے نہیں؟ سونے جیسا ملک آپ کو رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ ساری کائنات کے لوگ، ساری کائنات کے جن، پہلے آنے والے، بعد میں آنے والے، سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، مجھ سے مانگیں، میں انہیں عطا کر دوں۔ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے واقع ہوتی ہے۔ وہ تو اتنے بڑے خزانوں کا مالک، جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے خزانے لٹا رہا ہے، کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جنت کو کر دیا گیا، میں نے سوچا کہ ایک خوشہ توڑ لوں، پھر جنت کو ہٹا کر جہنم کو کیا گیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اگر جنت کی نعمتوں میں سے میں ایک خوشہ توڑ لیتا، اے صحابہ کی عظیم جماعت، تم قیامت کی صبح تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ اللہ کا علم، اللہ کی جلال، اللہ رب العالمین کی ہیبت، رب کا مقام، رب کی رفعت، رب کی بلندی، رب کی عطا کردہ نعمتیں، ساری چیزوں کو ہم بھول چکے، انکار کر چکے، عقیدہ توحید سے منہ موڑ چکے، جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ بے روزگاری ہے، یہ سارے کے سارے ان کے اسباب ہیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ساری کائنات کے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اکیلے رب کی عبادت کی جائے، اسے منایا جائے، اسے راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اگر رب راضی ہو جاتا ہے تو 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے حدیث سے 2 آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک یہودی ہوگا، ایک مسلمان ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں رب اعلان کرے گا، اے مسلمان، تیرے گناہوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ تجھے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے، لیکن تیری توحید کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے جنت میں بھیج دیا جائے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پر قلم پھیر کر اسے جنت عطا کر دیں گے۔ میرے بھائیو، رب کی طرف آئیے، پلٹ آئیے، اسی میں بقا ہے، اسی میں زندگی ہے، اور اسی میں ہی ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا عقیدت توحید کو تسلیم کر لوگے، تملک العرب والعجم، اترک اللات والمنات والعزی، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔